السلام علیکم۔ ایک لمحے کو سوچیں، ہماری آج کی دنیا صرف چند سو سال پہلے کی دنیا سے اتنی الگ کیوں ہے؟ اس بہت بڑی تبدیلی کے پیچھے جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ ہے سائنس۔ تو آج ہم سائنس اور معاشرے کے اسی گہرے رشتے کو سمجھیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ امتحان کے نقطہ نظر سے وہ کون سے اہم نکات ہیں جنہوں نے ہماری زندگی کو ہر طرح سے بدل دیا ہے۔ تو آئیے اسی بنیادی سوال سے اپنی بات شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، سائنس صرف کچھ فارمولے یا لیبارٹری میں ہونے والے تجربات کا نام نہیں ہے۔ نہیں، یہ ایک ایسی زبردست قوت ہے جس نے انسانی تہذیب کی بنیادوں کو، ہمارے سوچنے اور جینے کے انداز کو پوری طرح سے بدل کر رکھ دیا ہے۔ لیکن بھائی، سائنس کے ان گہرے اثرات کو سمجھنے سے پہلے یہ جاننا تو ضروری ہے نا کہ سائنس آخر کام کیسے کرتی ہے؟ آخر اس کے طاقت کا راز کیا ہے؟ وہ کون سا طریقہ ہے جو اسے اتنا قابل اعتماد بناتا ہے؟ سائنس کی ساری طاقت جو ہے نا، وہ اس کے کام کرنے کے طریقے میں ہے۔ یہ ہمیں اندازوں اور سنی سنائی باتوں سے نکال کر ٹھوس ثبوتوں کی طرف لے کر آتی ہے۔ اس کا ایک پورا سسٹم ہے۔ پہلے چیزوں کو غور سے دیکھو، یعنی مشاہدہ کرو، پھر سوال اٹھاؤ، پھر تجربہ کر کے اپنے خیال کو پرکھو، اور آخر میں نتائج کی بنیاد پر کوئی بات کہو۔ یہی وہ منظم عمل ہے جس نے علم کی دنیا میں انقلاب برپا کر دیا۔ اچھا، تو جب سائنس نے اپنے پرپرزے نکالے تو سب سے پہلے اس نے کس مسئلے کو حل کیا؟ انسان کی سب سے بنیادی ضرورت، خوراک۔ جی ہاں، زراعت کے شعبے میں سائنس نے ایک ایسا انقلاب برپا کیا جس کا ہم آج تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ذرا تصور کریں، ہزاروں سال سے انسان کا طریقہ کیا تھا؟ ہل، بیل اور کسان کی سخت محنت، اور پھر سائنس میدان میں آئی۔ ٹریکٹر جیسی مشینوں نے جانوروں کی جگہ لے لی، جدید نہری نظام نے پانی کی کمی کو پورا کیا، اور سائنسی کھادوں اور کیڑے مار دواؤں نے فصلوں کو کئی گنا بڑھا دیا۔ جو کام پہلے مہینوں میں ہوتا تھا وہ اب دنوں میں ہونے لگا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس تبدیلی کا اثر کتنا بڑا تھا؟ بہت بڑا۔ صرف پاکستان کی مثال دیکھ لیں۔ 1950-51 میں گندم کی پیداوار تھی تقریباً 33 لاکھ ٹن، اور صرف 35 سال بعد 1985-86 تک جانتے ہیں یہ کتنی ہو گئی؟ 400 لاکھ ٹن سے بھی زیادہ۔ یہ 12 گنا سے بھی زیادہ کا اضافہ تھا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، یہ ایک معجزہ تھا۔ تو جب پیٹ بھرنے کی فکر کچھ کم ہوئی تو سائنس نے انسان کی ایک اور بڑے دشمن کی طرف رخ کیا، اور وہ تھیں بیماریاں۔ طب یعنی میڈیسن کی دنیا میں سائنس کی کہانی بیماریوں پر انسان کی فتح کی ایک شاندار داستان ہے۔ سوچیں ذرا، زیادہ پرانی بات نہیں ہے، صرف 150 سال پہلے ڈاکٹر بیماری کی وجہ جاننے کے لیے صرف اندازے لگاتے تھے۔ وہ نبض دیکھتے، ظاہری علامات کو پرکھتے، لیکن جسم کے اندر کیا چل رہا ہے یہ ان کے لیے ایک بند کتاب کی طرح تھا، ایک معمہ۔ اور پھر 1895 میں ایک ایسی دریافت ہوئی جس نے سب کچھ بدل دیا: ایکس رے۔ یہ تاریخ میں پہلی بار تھا کہ انسان اپنے جسم کے اندر اپنی ہڈیوں اور اعضاء کو بغیر آپریشن کے دیکھ سکتا تھا۔ یہ میڈیکل کی دنیا کے لیے ایک جادو جیسا تھا جس نے تشخیص یعنی بیماری کو پہچاننے کا ایک نیا دروازہ کھول دیا۔ ایکس رے تو سمجھیں بس شروعات تھی، اس کے بعد تو ایک کے بعد ایک کمالات ہوئے۔ دل کی بیماریوں کو سمجھنے کے لیے ای سی جی آ گئی، دھڑکن کو قابو میں رکھنے کے لیے پیس میکر بن گئے، اور تو اور اعضاء کی پیوند کاری یعنی آرگن ٹرانسپلانٹس نے تو جیسے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ ان ایجادات نے ان بیماریوں کو قابل علاج بنا دیا جو کبھی سیدھی سادھی موت کا پیغام سمجھی جاتی تھی۔ اچھا، تو سائنس نے صرف ہمارے جسموں کو ہی نہیں بدلا، اس نے ہماری پوری دنیا، ہمارے ارد گرد کی چیزوں کو بھی ایک نئی شکل دی ہے، اور یہ کام ہوا انجینئرنگ کے ذریعے۔ اس نے ہمارے رہنے اور کام کرنے کے انداز کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا۔ انجینئرنگ کی کہانی اتنی ہی پرانی ہے جتنی خود انسانی تہذیب۔ شروع میں انسان نے مصر کے اہرام اور چین کی عظیم دیواریں بنائیں۔ پھر 18ویں صدی میں ایک بڑا موڑ آیا، انٹرنل کمبسچن انجن ایجاد ہوا جس نے دنیا کو رفتار دی۔ اس کے بعد 20ویں صدی میں اسمبلی لائن نے فیکٹریوں میں انقلاب برپا کر دیا، اور آج تو جناب روبوٹس کا دور ہے جو خود بخود چیزیں بنا رہے ہیں۔ اب یہ اسمبلی لائن کیا چیز تھی؟ یہ ایک بہت ہی ذہین آئیڈیا تھا۔ اس نے ایک بڑی مشکل گاڑی بنانے جیسے کام کو چھوٹے چھوٹے آسان حصوں میں بانٹ دیا۔ ہر مزدور ایک ہی کام بار بار کرتا، جس سے رفتار بڑھ گئی۔ نتیجہ، چیزیں اتنی تیزی سے اور اتنی سستی بننے لگی کہ کار جیسی پیچیدہ مشین بھی عام لوگوں کی پہنچ میں آ گئی۔ تو ہم نے دیکھا کہ کھیتوں میں
ہسپتالوں میں اور فیکٹریوں میں کیا بدلا، لیکن یہ تبدیلیاں صرف وہیں تک محدود نہیں رہیں۔ ان کا اثر ہمارے پورے معاشرے پر، ہمارے رہنے سہنے کے ہر انداز پر پڑا، اور یہ اثر بہت گہرا تھا۔ اور پھر وہ چیز آئی جس نے تو جیسے وقت اور فاصلے کے تصور کو ہی ختم کر دیا، کمپیوٹر اور انٹرنیٹ۔ اس نے دنیا کو ہماری مٹھی میں لا دیا۔ گلوبل ولیج یا عالمی گاؤں کا جو تصور ہے نا، وہ اسی کی دین ہے۔ آج ہم سیکنڈوں میں دنیا کے کسی بھی کونے میں بات کر سکتے ہیں، معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اس نے ہمارے کام اور رشتوں دونوں کو بدل دیا ہے۔ تو اگر ہم موازنہ کریں، پہلے کی زندگی کیسی تھی؟ لوگ زیادہ تر گاؤں میں رہتے تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے اور اپنی کمیونٹی تک محدود تھے۔ اور آج کی زندگی شہروں کی بھاگ دوڑ ہے، فیکٹریوں اور دفتروں میں کام ہے۔ پہلے ہم قدرتی چیزیں جیسے لکڑی یا کپاس استعمال کرتے تھے، آج ہماری زندگی پلاسٹک اور دوسرے مصنوعی مواد سے گھری ہوئی ہے۔ یہ ایک مکمل تبدیلی ہے۔ اچھا، اتنی ساری باتیں کرنے کے بعد، سائنس کی طاقت اور اس کے کمالات دیکھنے کے بعد، ایک بہت گہرا اور اہم سوال ذہن میں آتا ہے۔ کیا سائنس کے پاس ہر سوال کا جواب ہے؟ کیا اس کی کوئی حد نہیں؟ چلیں دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، سائنس بلا شبہ ایک زبردست ٹول ہے۔ یہ ہمیں چیزوں کے کیسے کا جواب دیتی ہے۔ یہ بتا سکتی ہے کہ ستارے کیسے چمکتے ہیں یا ایک بیج سے پودا کیسے بنتا ہے، لیکن یہ ہمیں یہ نہیں بتا سکتی کہ ان ستاروں کو دیکھ کر ہمیں خوشی کیوں ہوتی ہے یا زندگی کا اصل مقصد کیا ہے۔ تو کچھ دائرے ایسے ہیں جو سائنس کی پہنچ سے باہر ہیں، جیسے کہ ایمان اور مذہب کے سوالات، یہ فیصلہ کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط، یعنی اخلاقیات، کسی پینٹنگ یا موسیقی کی خوبصورتی کا احساس، اور سب سے بڑا سوال، زندگی کا مطلب کیا ہے۔ ان سوالوں کے جواب سائنس کی لیبارٹری میں ٹیسٹ ٹیوب سے نہیں ملتے، بلکہ فلسفے، مذہب اور ہمارے اپنے اندر سے ملتے ہیں۔ تو چلیں اس گفتگو کو ایک سوال پر ختم کرتے ہیں جس پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر سائنس ہمیں کائنات کے چلنے کا طریقہ یعنی کیسے کی وضاحت کرتی ہے، تو پھر زندگی کے سب سے بڑے اور گہرے سوال یعنی کیوں کا جواب وہ ہمیں کہاں سے ملے گا؟